بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 3 اردو جماعت پنجم، جس کا نام ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآصحابہ وسلم۔ رحمت بیٹا کہتے ہیں مہربانی کو، ٹھیک ہے۔ عالم کہتے ہیں جہان کو یا دنیا کو، یعنی دنیا کے لیے رحمت، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بیٹا جی اس کا معنی ہوتا ہے، صلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے بیٹے۔ علیہ مطلب آپ پر، وعلی علی کا مطلب ہوتا ہے پر، واو کا مطلب بیٹے عربی میں ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، اور پر، علیہ آپ کی آل پر، یعنی آپ کی جو آپ کا خاندان ہے ان پر، واصحابہ آپ کے اصحاب پر۔ صحابی بیٹے اس ہر شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی ہی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہو، ٹھیک ہے، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ وسلم اور ان پر سلامتی ہو۔ یہ میں نے اس لیے اس کا معنی بتایا کہ اکثر ہم لوگ یہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہمیں اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا، اس لیے میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی۔ آئندہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو اس کا معنی اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے جہاں سے سبق کا آغاز کیا گیا ہے وہ ہے تلفظ سیکھیں۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جو 2 اسباق پڑھے وہ حصہ نظم میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ نظم کا معنی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں سبق نمبر 1 میں۔ ابھی جو ہم حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں بیٹا اس کو کہتے ہیں حصہ نثر، ٹھیک ہے۔ نثر کا بیٹا جو لغوی معنی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بکھری ہوئی شے، ٹھیک ہے، یا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو منظوم نہ ہو۔ اب منظوم ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی یہ باوزن نہ ہو، جیسے نظم نہ ہو، یعنی یہ پرویا ہوا کلام نہیں ہوتا۔ جیسے نظم ہوتا ہے نا، میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ نظم جو ہے اس کا معنی پرویا ہوا بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح جو نثر ہوتا ہے یہ پرویا ہوا کلام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ ایک بکھرا ہوا کلام ہوتا ہے، یعنی عام گفتگو ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے بیٹے۔ اب حصہ نثر کا ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں تلفظ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لشکر، دوسرا ہے جبر، ٹھیک ہے، اس کو جبر نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے جبر۔ پھر ہے نقصان، پھر ہے امید، امید نہیں پڑھنا، امید پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کو امید پڑھتا تو یہ غلط ہوتا، یہ جیسا میں نے پہلے پڑھا بھی تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا اس طرح بولنا یا اس طرح پڑھنا، اس کا یہ ہے امید، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مشقت، پھر ہے درگزر، زیادتی، منڈلانے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد یہاں سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، یہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں میں بات ایک اور آپ کو کر دوں کہ میرا بیٹا یا کوئی بھی بیٹی یا کوئی بھی اگر اس ویڈیو کو سن رہا ہے تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو سننے والے پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ تو آپ جب بھی یہ والا لفظ سنیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، تو آپ نے ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، رمضان کا مقدس مہینہ تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ ہوتا ہے بیٹے، میں نے بتایا صحابی سے یہ ہے صحابی کی جمع، تو اس کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ انسان، وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو، ان کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان کی ہی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں، کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی انہوں نے سفر کیا۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہمراہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ساتھ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، حوصلہ ہوتا ہے بیٹا ہمت، ٹھیک ہے، یعنی ان میں ہمت نہیں تھی اب لڑائی کرنے کی۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، ظالم ہوتا ہے بیٹا جو انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ کل تک ظالم بنے ہوئے تھے یعنی زیادتی کرنے والے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے، جبر کو ہوتا ہے زبردستی کرنا، ٹھیک ہے بیٹے،
کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ ظلم و ستم یعنی مار پیٹ کہہ سکتے ہیں ہم، زیادتی کہہ سکتے ہیں۔ نشانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کسی مرکز کہہ سکتے ہیں، نشانے کا مطلب مرکز یا محور کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی انسان کے ساتھ اگر برا سلوک ہو رہا، اس کے ساتھ زیادتی ہو، تو جس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کا نشانہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہو، جس کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہو، وہ اس کا نشانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے، ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت بیٹا ہوتا ہے روب، ڈر، ٹھیک ہے بیٹے، ڈر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو ڈر سے لرز رہے تھے۔ لرزنا، کپ کپانا، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگلش میں وائبریٹ بھی کہتے ہیں، تو وائبریٹ کر رہے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ الفاظ بھی استعمال کروں جو ہم عام زندگی میں اکثر بولتے ہیں۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے کہا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ امان کا مطلب ہوتا ہے بیٹے سلامتی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، یعنی وہ بھی بچ گیا، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ ملامت یعنی کسی کو شرمندہ کرنا، پوچھ گچھ کرنا، یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی۔ یہاں پہ ایک بات میں اور بیٹا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیں گے تو ہم پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب کسی صحابیہ کا نام لیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا، اکثر بیٹے اور بیٹیاں ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں قتل کرنے والا کون ہے؟ وحشی، ٹھیک ہے، اور قتل کروانے والا کون ہے؟ قتل کروانے والے کا نام تھا ہندا بنت عتبہ، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی، یعنی چچا کے قاتلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے بیٹے معاف کرنا، ٹھیک ہے۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں معاف کر دینے کا یہ واحد واقعہ نہیں ہے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت تھے، تو سراپا کا مطلب ہوتا ہے بیٹے سر تاپا، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے، مہربان تھے آپ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ذات جو تھی وہ مہربان تھی، یعنی آپ بہت زیادہ مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت، ٹھیک ہے، رحمت ہوتا ہے مہربانی، شفقت ہوتا ہے پیار، ٹھیک ہے، پیار، محبت، ہمدردی اور عفو درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ عفو درگزر یعنی معاف کر دینا، عملی نمونہ ہوتا ہے بیٹے مثال، ٹھیک ہے، جس کو ہم ماڈل کہتے ہیں انگلش میں۔ تو عملی نمونہ ایک پریکٹیکل ماڈل تھا۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تھے۔ رحم و کرم یعنی آپ، رحم و کرم کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے پورے کا پورا ڈیپینڈ کرنا کسی انسان پہ، کسی دوسرے پہ، یعنی وہ جو چاہے ویسا ہی کرے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو ماننا پڑے دوسرے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان دیتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو امان کا مطلب ہوتا ہے محفوظ، حفاظت دینا۔
کسی کو لاچار، لاچار کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ہو، بے سہارا ہو، ٹھیک ہے، جن کے پاس جو کچھ نہ کر سکتے ہوں، اور بے یار و مددگار دیکھتے، یعنی بے یار و مددگار کا مطلب جن کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہ ہوتا، جن کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا، بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پسیج جاتا، یعنی دل دکھتا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے، تو آپ اس کی مدد کرتے۔ اس کے بعد بیٹا جی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کرہ رہا ہے۔ کرہ رہا کا مطلب کہ اس کی آواز، جیسے ہم اکثر کبھی انسان کو تکلیف ہو تو وہ ہائے ہائے کرتا ہے، یا وہ دکھ اور تکلیف کے حالت میں جو آوازیں نکالتا ہے اس کو کرہنا کہتے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اس کا ظالم آقا اسے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا، پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا۔ کتنی اعلیٰ مثال ہے بیٹے یہ کسی کی مدد کرنے کی، کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو تو اس کی جگہ خود اس کا کام کرنا اور اس کو آرام پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں۔ یہ دیکھیں میرا بیٹا، میری بیٹیاں، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ دیے ہوتے ہیں۔ جیسے گھروں میں اکثر خواتین کام کرتی ہیں یا مرد بھی کام کرتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سرونٹس کہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں، ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ماتحت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ماننے والا، آپ کے نیچے، آپ کا محتاج۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے۔ خادم کہتے ہیں بیٹے خدمت کرنے والے کو، ٹھیک ہے، غلام، ٹھیک ہے، غلام بیٹے یہ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی آدمی غلام خرید سکتا تھا، لیکن اب جو وقت جا رہا ہے اس میں کیونکہ غلام والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، غلاموں والا، اب خادموں والا ضرور ہوتا ہے، جن کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم سرونٹس کہتے ہیں، یا جو گھروں میں ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، ان کو خادم کہتے ہیں۔ اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی پہنائے۔ کتنی یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، یعنی یہ دیکھنے میں سننے میں لگتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا بیٹا کہ آپ نے جو کپڑے پہنے پرانے ہو گئے تو پھر آپ وہ خادموں کو وہ کپڑے دیں، بلکہ آپ اگر اپنے لیے خود نیا کپڑا سلواتے ہیں یا خود نیا کپڑا خریدتے ہیں تو آپ کا جو کام کر رہے ہیں، جو خادم ہیں، جو سرونٹس ہیں، ان کو بھی ویسے ہی کپڑے خرید کر دلوانے چاہیے آپ کو۔ اپنے غلام اور خادم سے ایسی مشقت نہ لے، مشقت ہوتا ہے بیٹے محنت والا کام، نہ لے، یعنی ایسا محنت والا کام جس میں تکلیف ہو، نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد کرے۔ یعنی اگر کام ایسا ہے کہ جو ایک آدمی کے کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ اکیلا کرے گا تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی مدد کر دی جائے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب یہاں لکھا ہے ٹھہریے اور بتائیے۔ یہاں پہلا سوال پوچھا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، پچھلے صفحے میں۔ وحشی کون تھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وحشی اور ہندا کا نام جب آیا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے کا نام وحشی تھا، ٹھیک ہے، اور کروانے والی کا نام ہندا تھا، یہ ہم پہلے صفحے میں پڑھ چکے۔ اس کے بعد بیٹا جی سوال ہے ہمارے پاس جانوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تو بیٹے اس کا جواب ہے کہ لوگوں ان بے زبانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پیراگراف ہے بیٹے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی بہت مہربان تھے اور ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں اور پرندوں کا خیال رکھنے کی نصیحت کی۔ ایک مرتبہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے چڑیا کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے،
चिड़िया सर पर मंडलाने लगी। मंडलाने का मतलब होता है बेटे घूमना। अल्लाह की आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों परेशान है। सहाबी ने फरमाया, जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उसके बच्चे उठा लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ बच्चों को घोंसले में वापस रख दो। ये सुनकर सहाबी ने फौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। इसी तरह एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट पर नज़र पड़ी जो भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, उन बेज़बानों के मामले में अल्लाह से डरो। जैसा कि ये ऊपर जहाँ लिखा हुआ था, ठहरिए और बताइए। तो इसका जवाब जो तीसरे सवाल का था बेटे, वो ये वाली लाइन है जो मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ कि इन बेज़ुबानों के मामले में अल्लाह से डरो। आपने पूरा सबक जो है बेटे ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, फिर इंशाल्लाह सारे के सारे सवालात के जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। जी बेटे, इसके बाद सच ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। हमने सीखा इसमें, ये कुछ एंड पे रिजल्ट्स दिए गए हैं, नताइज बताए गए, हमने क्या सीखा इसमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ू व दरगुज़र का बेहतरीन नमूना है। इसके बारे में हमने वजाहत भी देखी, यानी मिसालें भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला खूबियों के मुतरिफ़ थे। मुतरिफ़ का मतलब होता है मानने वाले, एतराफ़ करने वाले, ठीक है, यानी मानने वाले। बेटे यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ है। अब हम इसकी मश्क को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। इनको याद भी करना है आपने मेरा बेटा। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है बेटा जब्र। जब्र का मतलब होता है ज़बरदस्ती, जुल्म सितम, मजबूर करना किसी को। उम्मीद, ठीक है, उम्मीद का मतलब होता है बेटे ख्वाहिश, आरजू। दरगुजर का मतलब होता है मुआफ़ करना, मुआफ़ी। तकलीफ़ का मतलब होता है दुख या दर्द, ठीक है बेटे। इसके बाद है अगला जो लफ्ज़ हैबत। हैबत का मतलब होता है डर। खैर, खैर का मतलब होता है बेटे भलाई। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है मलामत करना, डांट डपट करना, बुरा भला कहना, शर्मिंदा करना। इसके बाद मंडलाना, चक्कर लगाना या घूमना, ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है उसमें हमें कहा गया है कि कालम अलिफ में दिए हुए अल्फाज से मुतल्लिका जुमले सबक में से तलाश करके कालम बे में लिखने हैं, ठीक है बेटे। अब सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास हैबत। तो हम लिख सकते हैं उनके दिल में मुसलमानों की हैबत बैठ गई, या हम ये कह सकते हैं कि उनके दिल मुसलमानों की हैबत से लर्ज रहे थे, ठीक है। मुशक्क़त, ठीक है, मुशक्क़त, अपने ग़ुलाम और ख़ादिम से ऐसी मुशक्क़त ना ले जो उसकी ताकत से बढ़कर हो, ये भी हमने सबक में पढ़ा। इसके बाद है मलामत। मलामत होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इसके बाद है बेटा तकलीफ़, ठीक है, तकलीफ़ लफ्ज़ है। इसका जुमला जो है वो सबक में से ये होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ़ में देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज जाता, ठीक है बेटे। इसके बाद है खैर, यानी भलाई, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। इसके बाद बेटा जी सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिख कर खाली जगह पूर करें। मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिखूंगा नहीं क्योंकि बेटे लिखने में ज़्यादा देर लगेगी, बोलने में और यहाँ पे निशानदही करने में बेटा वक्त थोड़ा लगेगा। तो मेरी कोशिश होगी मैं निशानदही कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ लिख खुद लीजिएगा। पहला जो जुमला है बेटे वो ये है कि मक्का वालों में अब डैश का हौसला नहीं था, लड़ने का हौसला नहीं था, ठीक है। ये सारे जो जुमले हैं ये सबक में से ही लिए गए हैं। तो आप अगर सबक गौर से सुना है, पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें जो हैं आपको याद होंगी। बहुत जल्दी आप लोग खुद इसको हल कर सकेंगे। जो बैतुल्लाह में आ गया इसके लिए डैश है, अमान है ये, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारे पास फ़िक्रा है, एक मरतबा सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने चिड़िया के घोंसले से उसके डैश उठा लिए, बच्चे उठा लिए बेटे। ऊँट बू की वजह से डैश हो गया था, क्या हो गया था, बीमार हो गया था, ठीक है। तो बीमार को हम यहाँ टिक कर देंगे। जाओ तुम सब डैश हो, आज़ाद हो बेटे,
اس لیے اس پہ نشان لگا دیں گے ہم۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کی طرف بیٹے اگر ہم چلیں تو اس میں کہا گیا ہوا ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اب سوال جواب ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سبق کے آغاز میں کس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ وہ ہے فتح مکہ کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ تو ہم لکھیں گے فتح مکہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ وحشی اور ہندا کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ہم نے یہ سبق میں پڑھا تھا بیٹے کہ وحشی جو ہے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا تھا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور ہندا وہ خاتون تھی جو کہ قتل کروانے والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہے بیٹے۔ خادم اور غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو بیٹے اس کا جواب بھی ہم نے پڑھا ہے سبق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ان کو بھی وہی کپڑا پہنائے، ٹھیک ہے۔ یہ والا پیراگراف یہاں سے آپ اس کا جواب لکھ سکتے ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سبق میں۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ تو جو اہل قریش تھے بیٹے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی خوبیوں کا ذکر کیا گیا؟ آخری سوال یہ ہے، تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں بیٹا کہ عفو درگزر، رحم و کرم، امان دینے والے، رحمت للعالمین، اور دوسروں کی مدد کرنے والے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سوال نمبر 5 ہے اس میں مل کے کرنے والا کام ہے، یعنی بیٹے جو ہیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ مل کر کام کر سکتے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کی مدد لے سکتے ہیں کہ اسکول میں سیرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہونے والی کسی تقریب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو جو میرے پاس ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے اس سے متعلقہ لکھا ہوا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں ایک دفعہ سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقاریر کی گئیں، وہاں ایک جو ہے روحانی سما بن گیا، ہر انسان جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھا۔ لبریز کا مطلب ہوتا ہے بیٹے بھرا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور حاضرین محفل میں میرے سمیت ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ ایسی محافل کا انعقاد ہر جگہ ہونا چاہیے، یہ محافل ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں اور مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ کچھ جو 2-3 گھنٹے کی یہ محفل تھی اس کے بعد طلبہ میں انعام تقسیم کیے گئے، اس کے بعد ہم اپنے اسکول سے گھر واپس آ گئے۔ یہ میرے لیے ہمیشہ یاد رہنے والی ایک تقریب تھی بیٹے، ٹھیک ہے، یہ لکھ سکتے ہیں ہم اس میں۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 6 ہے اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کو معمے میں سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور الفاظ بائی ترتیب سے نیچے دی ہوئی جگہوں میں لکھیں۔ الفاظ بائی ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹے جس کو ہم انگلش میں الفابیٹیکلی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس سے پچھلے سبق میں بھی سوال ایک حل کیا تھا جس کو ہم نے الفابیٹیکلی لکھنا، یعنی جو پہلے الف پھر بے سے شروع ہونے والا، پھر پے سے، پھر تے ٹے سے، اس طرح جو ترتیب کے لحاظ سے لکھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک جو لفظ ہے وہ ہے بیٹے باطل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بے الف توئیں لام، یہ والا ایسے اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں باطل، یہ میں اس کو دائرہ لگا دیا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ ہے بیٹا جی وہ ہے صادق، ٹھیک ہے، صاد الف دال اور کاف۔ اس کے لیے میں کوئی اور رنگ کا انتخاب کرتا ہوں اس طرح، ٹھیک ہے، یہ صادق ہو گیا۔ پھر ہے امین، یہ دیکھیں میرا بیٹا الف میم یہ نون، یہ والا آ جائے گا اس میں امین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا جو لفظ ہے وہ ہے ہیبت، ٹھیک ہے۔ تو ہیبت جو لفظ ہے وہ ہے بیٹا جی ادھر سے ہے یہ بے تے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اور کوئی رنگ ہم استعمال کر لیتے ہیں ہیبت، یہ ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہیبت کے بعد ہے نبوت، یہ دیکھیں نون بے واؤ واؤ تے، اس طرح۔ اس کے لیے کون سا رنگ، اب اتنے ہی رنگ ہیں ہمارے پاس، یہ دیکھیں میرا بیٹا یہ ہو گیا لفظ نبوت۔ اس کے بعد ہے قسمت، قسمت کے لیے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کاف،
تو یہ ہے, ایک یہ کاف ہے اور ایک یہ, تو یہ دیکھیں نیچے والے کو ہم کریں گے کاف سین میم تے, یہ والا, ٹھیک ہے بیٹے. تو اس طرح یہ ہم نے ان کے گرد دائرہ لگا دیا ہے. اب ان پہ میں ترتیب سے لکھ بھی دیتا ہوں. دیکھیں الف سے شروع ہوتا ہے امین, تو یہ پہلے نمبر پہ آئے گا, میں نمبرنگ یہاں لکھ دیتا ہوں, آپ خود یہاں لکھ لیجئے گا بعد میں نیچے, ٹھیک ہے بیٹے. امین کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا باطل, کیونکہ یہ بے سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الف کے بعد بے ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر ہے صادق, یہ تیسرے نمبر پہ آئے گا, اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ہم 3 نمبر پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیٹا جی لفظ ہے قسمت, یہ والا, یہ آئے گا ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ, ٹھیک ہے. پھر آئے گا 5ویں نمبر پہ نبوت, یہاں لکھیں گے ہم بیٹا 5. اس کے بعد بیٹا جی ہیبت, یہ سب سے آخر میں آئے گا 6 نمبر پہ, ایسے, ٹھیک ہے. تو ان کو آپ اسی ترتیب سے نیچے لکھ دیجئے گا, تو ایسے یہ ہمارا سوال حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا حصہ گرامر ہے, جس ترتیب پہ انگلش کی کتاب بنی ہے اسی ترتیب پہ, کیونکہ انگلش میں بھی گرامر والا پورشن ہمیں بتایا گیا تھا, یہاں پہ بھی ویسے ہی ہمیں بتایا گیا ہے. یہ قواعد سیکھیں. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا اس میں وقفہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. خلوص, محبت, ہمدردی, خلوص کے بعد یہ کوما ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں تھوڑا سا وقفہ ہے. یہ خلوص, محبت, ہمدردی, یہ سب خوبیاں خالد میں موجود ہیں. وادی مری, وادی کاغان, وادی نیلم پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں. اوپر دیے ہوئے جملوں میں وقفہ کی علامت لگائی گئی ہے جب کئی لفظوں کے درمیان سکتے کا استعمال ہوتا ہے. یہ سکتہ ہے, یہ والا جس کو ہم کوما کہتے ہیں, اس کو اردو میں سکتہ کہتے ہیں, اس طرح, ٹھیک ہے, جو کوما ہوتا ہے. تو آخری ٹکڑے سے پہلے وقفے کے طور پر قدرے کی طوالت, طوالت کہتے ہیں بیٹے لمبائی, ٹھیک ہے, یعنی اس کا تھوڑا سا وقفہ بڑھ جاتا ہے. طوالت طویل سے ہے, یہ طویل کہتے ہیں بیٹے لمبے کو. طوالت قدرے بڑھ جاتی ہے, چنانچہ ایسے مواقع پر وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وقفہ استعمال کرتے ہیں ہم اس جگہ پر جہاں پہ ہمیں یہ ایک ڈیفینیشن بتا دی ہے, اس کو دوبارہ آپ پڑھ لیجئے گا, یعنی تعریف بتا دی ہے. اچھا آپ دیکھیں دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر وقفہ کی علامت لگا کر جملے دوبارہ لکھیں. دیکھیں میرا بیٹا, ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کا, ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی, ٹوٹ بٹوٹ ایک افسر ہے, یہ سب, یہ دیکھیں اب یہ سب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی مشہور نظمیں ہیں. اب یہ سے پہلے یہاں پہ ہم علامت استعمال کریں گے یہ وقفہ کی, ٹھیک ہے بیٹے. اچھا موتیا, گلاب, گیندا, سورج مکھی باغ میں اپنی بہار دکھا رہے تھے. اب سورج مکھی کے بعد ہم کیا لگائیں گے یہاں پہ, یہ وقفہ کی علامت, ٹھیک ہے بیٹے. اچھا جی اس کے بعد دیکھیں مارخور, ہاکی, چکور, اب یہاں پہ ہم لگا دیں گے وقفہ کی علامت, ہماری قومی شناخت کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد دیکھیں وعدہ خلافی, جھوٹ, بددیانتی, یہ اس کے بعد ہم کیا لگائیں گے وقفہ کی علامت, یعنی بددیانتی کے بعد کیا آئے گا وقفہ کی علامت. ان سب باتوں سے وہ دور بھاگتا ہے. اس طرح ہمارا یہ سوال حل ہو جاتا ہے. درست جواب کے گرد بیٹا جی دائرہ لگانا ہے. اب ہم نے بہت آسان ہے, یہ گرامر والے حصہ سے, یہ اس سے پہلے جو اسباق میں ہم نے پڑھا ہے اور اس سبق میں ہم نے جو پڑھا ہے ان سے متعلقہ یہ سوال ہے. کسی جملے میں جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ بھرپور ہو تو درج ذیل علامت لگائی جاتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے ختمہ کی علامت جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں انگلش میں, تو ختمہ کی علامت لگائی جاتی ہے, اس لیے ہم اس کو ٹک کر دیں گے, ٹھیک ہے بیٹے. اردو, قرآن, عشاء. اب دیکھیں یہاں پہ کون سی وقفہ کی علامت ہے, یہ مثالیں ہیں کون سی, اسم معرفہ کی, نکرہ کی. تو یہ کون سی, یہ اردو ہے, قرآن ہے اور عشاء ہے. تو یہ سارے کے سارے بیٹا اسم معرفہ ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسم معرفہ پہ ٹک کر دیں گے. اس علامت کو کہتے ہیں, یہ کوما جو ہے, کوما کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ اس کو سکتہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو میں بھی یاد رکھیں, انگلش میں بھی یاد رکھیں, تاکہ آپ کے لیے دونوں مضامین میں ان کو استعمال کرنا آسان ہو جائے. کسی بھی عام چیز, شخص یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں, عام. یہ ہم نے اس سے پچھلے والے سبق میں پڑھا تھا کہ اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں بیٹے, ٹھیک ہے. تو اسم نکرہ کو کیا کر دیں گے, ٹک کر دیں گے. اس کے بعد ہے بیٹا جی سوال نمبر جو 9 ہے, اس میں کہا ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ سے پڑھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو صحیح پڑھنے کی اور جواب دینے کی. ام المؤمنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ تھی. زوجہ کہتے ہیں بیٹے بیوی کو، انگلش میں وائف کہتے ہیں ہم جسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال کا مطلب ہوتا ہے بیٹے اس جہان سے اگلے جہان رخصت ہو جانا، ٹھیک ہے، کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اخلاق بہترین اور عادات عمدہ تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد فیاض، ٹھیک ہے، فیاض ہوتا ہے سخی، ٹھیک ہے، اور مہمان نواز تھیں. مہمان نواز یعنی مہمانوں کو خدمت کرنے والی، مہمانوں کو جو ہے وہ آسانی دینے والی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا غریبوں کا خاص خیال رکھتی تھیں. ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ساری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی. مختلف علاقوں سے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دینی مسائل پوچھنے آتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک میں وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹے، اب نیچے ہم سے سوالات پوچھے گئے ہیں. جو پیراگراف ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی سے متعلقہ، اسی میں سے جواب ڈھونڈ کے ہم نے یہاں پہ لکھ دینے ان کے جواب ان سوالوں کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہاں ہم لکھیں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے بیٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا زیادہ وقت کیسے گزرا تھا؟ عبادت میں، ٹھیک ہے، عبادات میں. اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2 پیاری عادات کے بارے میں بتائیں. ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ کہ آپ بہت فیاض تھیں اور مہمان نواز تھیں، یعنی فیاضی اور مہمان نوازی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کا انتقال 17 رمضان المبارک کو ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے بیٹے، کچھ نیا لکھیں. کچھ نیا لکھنے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ لائبریری سے سیرت سے متعلقہ کوئی کتاب لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کا کوئی واقعہ لکھیں. تو یہ میں سجیسٹ کرتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے یا میری آپ سے کیا کہتے ہیں کہ نصیحت، خیر خواہی کی بات کو نصیحت کہتے ہیں. میں ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، اکثر سمجھتے ہیں کہ نصیحت جو ہے وہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. خیر خواہی کی بات کو نصیحت کہتے ہیں بیٹے. تو میری نصیحت یہی ہے کہ آپ یہ خود کریں یہ والا سوال حل، آؤ کریں کام میں. آخری سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام اپنے دستے مبارک سے کرتے تھے. آپ اپنے کون کون سے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں؟ فہرست تیار کریں. میں اگر اپنی ذات کی بات کروں تو الحمدللہ میں اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے زیادہ تر کام جو ہے وہ خود کیے جائیں. اور اگر میں یہاں پہ ایک فہرست بناؤں تو وہ کافی لمبی فہرست بن جائے گی. تو آپ جو ہے اس سوال کے جواب میں بھی وہ کام لکھیں جو کہ آپ لوگ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا یہ والا جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے. اپنی کوئی بھی رائے ہو آپ کی اس سبق کے بارے میں میرے پڑھانے سے متعلقہ تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. میں کوشش کروں گا کہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ پہلی ویڈیو سے بہتر اور اچھی بنے. پھر بھی کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مکمل ہونے کا دعویٰ کوئی انسان کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.